پورے چاند کی رات، اپریل کا مہینہ تھا۔ بادام کی ڈالیاں پھولوں سے لد گئی تھیں اور ہوا میں برفیلی خنکی کے باوجود بہار کی لطافت آ گئی تھی۔ بلند و بالا تنگوں کے نیچے مخمل دھوپ پر کہیں کہیں برف کے ٹکڑے سفید پھولوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اگلے ماہ تک یہ سفید پھول اسی دھوپ میں جذب ہو جائیں گے اور دھوپ کا رنگ گہرا سبز ہو جائے گا اور بادام کی شاخوں پر ہرے ہرے بادام پخراج کے نگینوں کی طرح جھلملائیں گے اور نیلم پہاڑوں کے چہروں سے کہرا دور ہوتا جائے گا اور اس جھیل کے پل کے پار پگڈنڈی کی خام ملائم بھیڑیوں کی جانی پہچانی باز سے جھنجھنا اٹھے گی اور پھر ان بلند و بالا تنگوں کے نیچے چرواہے بھیڑوں کے جسموں سے سردیوں کی پلی ہوئی موٹی موٹی گف اون گرمیوں میں کترتے جائیں گے اور گیت گاتے جائیں گے۔ لیکن ابھی اپریل کا مہینہ تھا، ابھی تنگوں پر پتیاں نہ پھوٹی تھیں، ابھی پہاڑوں پر برف کا قہرا تھا، ابھی پگڈنڈی کا سینہ بھیڑوں کی آواز سے گونجا نہ تھا، ابھی سمل کی جھیل پر کنول کے چراغ روشن نہ ہوئے تھے۔ جھیل کا گہرا سبز پانی اپنے سینے کے اندر ان لاکھوں روپوں کو چھپائے بیٹھا تھا اور جو بہار کی آمد پر یکا یک اس کی طرح پر ایک معصوم اور بے لوث ہنسی کی طرح کھل جائیں گے۔ پل کے کنارے کنارے بادام کے پیڑوں کی شاخوں پر شگوفے چمکنے لگے تھے۔ اپریل میں زمستان کی آخری شب میں جب بادام کے پھول جاگتے ہیں اور بہار کے نقیب بن کر جھیل کے پانی میں اپنی کشتیاں تیراتے ہیں، پھولوں کے تنھے تنھے شکارے پر سطح آب پر رقصاں و لرزاں بہار کی آمد منتظر ہیں۔ پل کے جنگلے کا سہارا لے کر میں ایک عرصہ سے اس انتظار کر رہا تھا۔ سپہر ختم ہو گئی، شام آ گئی، جھیل و ولر کو جانے والے ہاؤس بوٹ پل کی سنگلاخی مہراہوں کے بیچ میں سے گزر گئے اور اب وہ افق کی لکیر پر کاغذ کی ناؤ کی طرح کمزور اور بے بس نظر آ رہے تھے۔ شام کا کرمزی رنگ آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک پھیلتا گیا اور کرمزی سے سرمئی اور سرمئی سے سیاہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ بادام کے پیڑوں کی قطار کی اوٹ میں پگڈنڈی بھی سو گئی اور پھر رات کے سناٹے میں پہلا تارا کسی مسافر کے گیت کی طرح چمک اٹھا۔ ہوا کی خنکی تیز تر ہوتی گئی اور نتنے اس کے برفیلے لمس سے سن ہو گئے اور پھر چاند نکل آیا اور پھر وہ آ گئی، تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی، بلکہ پگڈنڈی کے ڈھلان پر دوڑتی ہوئی وہ بالکل میرے قریب آ کے رک گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہائے! اس کی سانس تیزی سے چل رہی تھی، پھر رک جاتی، پھر تیزی سے چلنے لگتی۔ اس نے میرے شانے کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور پھر اپنا سر وہاں رکھ دیا
اور اس کے گہرے سیاہ بالوں کا پریشان گھنا جنگل دور تک میری روح کے اندر پھیلتا چلا گیا، اور میں نے اس سے کہا، کیا کہا؟ اور میں نے اس سے کہا، سپہر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے ہنس کر کہا، اب رات ہو گئی ہے، بڑی اچھی رات ہے۔ اس نے اپنا کمزور ننھا چھوٹا سا ہاتھ میرے دوسرے شانے پر رکھ دیا، اور جیسے بادام کے پھولوں سے بھری شاخ جھک کر میرے کندھے پر سو گئی ہو۔ دیر تک وہ خاموش رہی، دیر تک میں بھی خاموش رہا۔ پھر وہ آپ ہنسی اور بولی، ابا میرے پگڈنڈی کے موڑ تک میرے ساتھ آئے تھے، کیونکہ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، آج مجھے اپنی سہیلی رجو کے گھر سونا ہے، سونا نہیں جاگنا ہے، کیونکہ بادام کے پہلے شگوفوں کی خوشی میں ہم سب سہیلیاں رات بھر جاگیں گی اور گیت گائیں گی، اور میں تو سپہر سے تیاری کر رہی تھی ادھر آنے کی، لیکن دھان صاف کرنا تھا، اور کپڑوں کا یہ جوڑا جو کل دھویا تھا آج سوکھا نہ تھا، اسے آگ پر سکھایا، اور اماں جنگل سے لکڑیاں چننے گئی تھیں، وہ ابھی آئی نہ تھیں، اور جب تک وہ نہ آتیں میں مکی کے بھٹے اور خشک خوبانیاں اور جردالو تمہارے لیے کیسے لا سکتی ہوں؟ دیکھو یہ سب کچھ لائی ہوں تمہارے لیے۔ ہائے، تم سچ مچ خفا کھڑے ہو؟ میری طرف دیکھو، میں آ گئی ہوں۔ آج پورے چاند کی رات ہے، آج پورے چاند کی رات ہے، آؤ کنارے لگی ہوئی کشتی کھولیں اور جھیل کی سیر کریں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اور میں نے اس کی محبت اور حیرت میں گم پتلیوں کو دیکھا، جن میں اس وقت چاند چمک رہا تھا، اور یہ چاند مجھ سے کہہ رہا تھا، جاؤ کشتی کھول کے جھیل کے پانی پر سیر کرو، آج بادام کے پیلے شگوفوں کا مسرت بھرا تہوار ہے، آج اس نے تمہارے لیے اپنی سہیلیوں، اپنے ابا، اپنی ننھی بہن اور اپنے بڑے بھائی سب کو فریب میں رکھا ہے، کیونکہ آج پورے چاند کی رات ہے، اور بادام کے سفید خشک شگوفے برف کے گالوں کی طرح چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور کشمیر کے گیت اس کی چھاتیوں میں بچے کی دودھ کی طرح منڈ آئے ہیں۔ اس کی گردن میں تم نے موتیوں کی یہ ست لڑی دیکھی، یہ سرخ ست لڑی اس کے گلے میں ڈال دی، اور اس سے کہا، تم آج رات بھر جاگو گے، آج کشمیر کی بہار کی پہلی رات ہے، آج تیرے گلے میں کشمیر کے گیت
یوں کھلیں گے جیسے چاندنی رات میں زعفران کے پھول کھلتے ہیں۔ یہ سرخ ست لڑی پہن لے چاند نے یہ سب کچھ اس کی حیران پتلیوں سے جھانک کے دیکھا، پھر یکا یک کہیں کسی پیڑ پر ایک بلبل نغمہ سرا ہوا اٹھی اور کشتیوں میں چراغ جھلملائیں گے اور تنگوں سے پل گزر گیا، پگ ڈنڈی گزر گئے، بادام کے درختوں کی قطار ختم ہو گئی، تلا گزر گیا، اب ہم جھیل کے کنارے کنارے چل رہے تھے، جھاڑیوں میں مینڈک بول رہے تھے۔ مینڈک اور جہانگیر اور مینڈک، ان کی بےہم صداؤں کا شور بھی ایک نغمہ بن گیا تھا۔ نیکسٹ پارٹ اگلی قسط میں، اگلی ویڈیو میں ملاقات فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب